الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذکر هاضم اللذات، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہمیں بہت ہی مختصر وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر ایک کو موت آنی ہے اور اس موت کا وقت مقرر ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ پھر تاخیر نہیں ہوتی ہے، موت آ جاتی ہے، آگے پیچھے وہ نہیں ہوتی ہے، اس کا وقت مقرر ہے. حادثات کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے موت نہیں آتی ہے. اس کا وقت جب آ جاتا ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے تندرست ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. موت آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں: اذا عاش الفتى 60 عاما، ایک شخص کو 60 سال کی زندگی دی گئی. فنصف العمر تمحقه الليالي، تو آدھی زندگی نیند میں گزر جاتی ہے، راتوں میں گزر جاتی ہے، تو 30 سال باقی رہ گئے. فنصف النصف يذهب ليس يدري، اور باقی جو 30 سال باقی تھے ان کا جو آدھا ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں گزر گیا. لغفلتی یمینا من شمالی، دائیں بائیں غفلت میں یہ زندگی گزر جاتی ہے. تو 15 سال یہاں چلے گئے، بچ گیا 15 سال. وَالثُّلُثُ نِصْفِ آمَالٌ وَحِرْصٌ وَشُغْلٌ بِالْمَكَاسِبِ وَالْعِيَالِ، اور اس کا جو آدھا ہے، ثلث ہے، وہ امیدیں، لالچ میں، گھر بنانے میں، مال جمع کرنے میں. گاؤں میں گھر ہے، شہر میں گھر بن جائے، شہر میں زمینیں ہیں، گاؤں میں زمینیں خریدنے لگ جاتا ہے. تو ثلث اس کا یہاں گزر جاتا ہے. بیوی بچوں کی فکر میں، پوتوں کے فکر میں، نواسوں کے فکر میں، بچوں کے کام آ جائیں گے. مرنے کے بعد بھی بچوں کا سوچتا ہے. تو کچھ سال اس کے یہاں گزر جائیں گے. اب بچ گئے 7.5 سال. وباقی العمر اسقام وشیب وہم بارتحال وانتقال، آخری جو اس کی زندگی ہے اب وہ بیماریوں میں، بڑھاپے میں، کھانسی میں، زکام میں،
کبھی کمر میں درد ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہے، کبھی کڈنی کام نہیں کر رہی ہے، کبھی جگر کام نہیں کر رہے، کبھی یہاں درد ہے، کبھی وہاں درد ہے، تو یہ جو چند سال باقی تھے یہ بھی چلے گئے۔ فحب المرء طول العمر جہل وقسمتہ علی ہذہ المثال۔ کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ 60 سال کی زندگی دی گئی تھی، اب 60 سال کی زندگی کو اس طرح ضائع کر دیا۔ آیا تھا زندگی موت کی تیاری کرنے کے لیے، آیا تھا آخرت بنانے کے لیے، لیکن اس زندگی کو اس طرح ضائع کر کے چلا گیا۔ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، بار بار یہ زندگی نہیں ملتی۔ جب تک کہ سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس بھی ختم ہے۔ یا ابن آدم انا یوم جدید وعلی عملک شہید فاغتنمنی فانی لا اعید الی یوم القیامہ۔ دن روز کہتا ہے، اے انسان میں آج ایک نیا دن ہوں، تیرے ہر عمل پہ گواہ ہوں، جو کچھ تو کر رہا ہے، اچھی باتیں بری باتیں، برے اعمال ہیں اچھے اعمال ہیں، صبح شام جو کچھ تو کر رہا ہے میں سب پہ گواہ ہوں۔ مجھے ضائع مت کرو، غنیمت سمجھو، کچھ اچھے اعمال کرو، اچھی باتیں کرو، خیر والے کام کرو۔ اگر میں چلا گیا فإنی اعید الی یوم القیامہ، پھر تو میں قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لے۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ۔ صبح ہو گئی شام کا انتظار مت کرنا، شام ہو گئی صبح کا انتظار مت کرنا، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو خوب یاد کرو۔ مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کی تیاری کر لو۔ آج کا دن گیا قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ یہ رات چلی گئی تو چلی گئی۔ ابھی ایک انسان سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر لے کہ میں آج کے دن کو وصول کرنا چاہتا ہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو تیرے پاس دن بھی ہے، تیرے پاس راتیں بھی ہیں، تیرے پاس وقت ہے۔ ان وقتوں کو، ان راتوں کو، ان دنوں کو ضائع مت کرو، کچھ کر لو۔ سفر بڑا لمبا ہے، کچھ توشہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ جب کسی ملک میں جاتے ہیں چند دنوں کا سفر ہے، کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو سفر ہے، کتنا لمبا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ پھر وہاں افسوس کرے گا، پانی کے آنسو ختم ہوں گے، خون کے آنسو ختم ہوں گے، پیپ کے آنسو ختم ہوں گے، کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ افسوس کی جگہ دنیا ہے۔ جو زندگی ضائع ہو گئی، جو زندگی چلی گئی، اس پر افسوس کرے۔ آج سے اپنے وقتوں کو قیمتی بنا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، وہ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔